نانوت بھی کلشکر صدق وفا کا پیکر نانوت بھی کلشکر صدق وفا کا پیکر علماء دیوبند علماء دیوبند نعرہ تکبیر حضرت مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب پاس ستم علماء دیوبند نانوت بھی کلشکر صدق نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر جو لوگ ادھر ادھر کھڑے ہیں میں بڑی ادب اور احترام کے ساتھ ان سے درخواست کرتا ہوں کہ جس شخصیت کو ہم بہت دیر سے دیکھنے کے لیے بےتاب تھے اور بے چین تھے وہ شخصیت لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم محبت کا جنون باقی نہیں ہے مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے محبت کا جنون باقی نہیں ہے مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے صفِ کج دل پریشان سجد بے ذوق کے جذبے اندروں باقی نہیں ہے محترم حضرات اسٹیج پر تشریف فرما رہبران ملت علماء کرام ائمہ حضرات اور میرے سامنے تشریف فرما ملت کے نوجوانوں بزرگوں پیارے بچوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میری عرق انفعال کے برسوں کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو ایک بار پھر اس وسیع میدان میں جمع کیا ورنہ کہاں ہم اور کہاں آپ کہاں یہ خوبصورت میدان اے پاک الہ اے پروردگار آپ آج کی اس مجلس کو اس کے سجانے والوں کو دل سے اس کی کامیابی کی دعا کرنے والوں کو اس کے لیے اپنی محنت اور کوشش لگانے والوں کو قبول فرما لیجئے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم یہ وہ دعا ہے جو رسولوں کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت مانگی جب انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی جس کا ذکر اللہ رب العزت اس کتاب میں جس کتاب کا نام قرآن ہے جس پر ہمارا ایمان ہے جو ساری انسانیت اور سارے جہاں والوں کے لیے رہنما کتاب روشن ہدایت ہے اس میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب باپ ابراہیم اور بیٹا اسماعیل پتھر اٹھا کر میرے گھر کی تعمیر کر رہے تھے، اور جب خانہ کعبہ کی انہوں نے تعمیر کر لی، اس روئے زمین پر اللہ رب العزت کا مرکز قائم کر دیا اور اس کے لیے اعلان حج بھی کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنی بڑی عبادت کے بعد، یعنی روئے زمین پر خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد، اس میں حجر اسود لگا دینے کے بعد، اور اللہ رب العزت کی جانب سے اس اعلان کے بعد، لوگوں تمہارے لیے تمہارے رب کا گھر تعمیر کر دیا گیا، کعبۃ اللہ کو بلند کر دیا گیا، اس میں دروازے اور اس کی چھتیں ڈال دی گئیں، میزاب رحمت اس میں لگا دیا گیا، اور حتیم کو تمہارے لیے قائم کر دیا گیا، آؤ حج کے لیے۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام اس تعمیر پر کہتے ہیں اے ہمارے رب تقبل منا، اس کو قبول فرما لیجئے ہماری طرف سے، بے شک آپ سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ ہم نے بھی آج اللہ سے وہی دعا کی ہے، وہ قبول کرنے پر آئے تو چھوٹی سی عبادت کو قبول فرما لے، اور اگر وہ ریجیکٹ کرنے پر آئے تو زندہ مثال ہے ابلیس اور شیطان ہمارے سامنے، جس نے تکبر کیا، غرور کیا، اکڑا اور گردن کو اٹھایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم عدولی کر کے نافرمانی کرنے کے باوجود کہہ رہا ہے اے اللہ آپ کا حکم ہی میرے لیے غلط تھا، تو اس کی وہ تمام عبادات جس پر اسے ناز تھا، اس کا وہ تمام کام جس پر وہ فخر کر رہا تھا، ایک جھٹکے میں ختم ہو گیا۔ کہاں تو وہ محبوب رب العالمین تھا، اور اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غضب کا مرکز ٹھہرا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت، غضب اور غصہ نہ صرف اس کے ساتھ قائم ہوا، بلکہ جو بھی قیامت تک اس کے پیچھے چلے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لعنت اور بربادی کا طوق اس کے گلے میں پڑا ہے۔ میرا اس بستی سے اللہ ہی کے حکم سے تعلق قائم ہوا، اور یہ رشتہ ایمان اور اسلام کا ہے، اسی بنیاد پر میں یہاں حاضر ہوا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں یہاں کر تقریر کروں، کوئی آپ سے خطاب کروں، میں تو صرف آپ کے وہ چہرے جن آنکھوں میں نے چمک پہلے دیکھی، میں ان دلوں کو سلام کرنے حاضر ہوا، ان آنکھوں کو مبارکبادی پیش کرنے حاضر ہوا جنہوں نے رات کی تنہائی میں مجھ جیسے اجنبی اور غریب شخص کے لیے اللہ سے دعا مانگی، اور ان کی پلکیں گیلی ہوئیں اور مولا سے وہ دعا کرتے رہے۔ یقیناً وہ حضرات مجھے دیکھنے کے منتظر تھے، اور میری روح بھی اسی طرح آپ سے ملنے کے لیے بے قرار تھی، جس طرح قید میں کوئی پرندہ قفس میں ہو اور باہر نکلنے کے لیے وہ بار بار اپنا منہ باہر نکالتا ہو۔ آج وہ سہانی گھڑی اور وہ لمحہ آیا، لہٰذا ان بچوں نے بزم سجائی اور کہا کہ کچھ دینی بات کہہ دیجئے، تو یہ سوچ کر کہ یہ ہی وہ لمحے ہیں جو کل قیامت میں ہمارے کام آئیں گے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس مجلس کا وہ صلہ عطا فرمائے گا جس کا ہم وہم و گمان نہیں کر سکتے۔ میں نے قرآن کریم کی 2 آیتوں کی تلاوت کی اور اس کا سہارا لیا۔ اس میں اللہ رب العزت نے ہم سے کہا ہے، جس کی طرف ابھی حضرت والا اشارہ فرما رہے تھے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو ویسا ہی جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم اس حال میں اپنی جان آفری کے سپرد کرو کہ تم مومن ہو، مسلمان ہو، تمہاری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو، اور
خوشی خوشی کلمہ پڑھتے ہوئے اس کی طرف مسکراتے ہوئے جاؤ. یہ اللہ نے کہا ہے، یعنی اللہ کا کہنا یہ ہے کہ پوری زندگی تمہیں گزارنی ہے اسلامی لباس پہن کر، اسلام کے سانچے میں ڈھل کر، اسلام کی سنتوں کو ادائیگی کے ساتھ، اور جب وقت موت آئے تمہارا تو پھر اس وقت بھی تمہاری زبان پر یہی کلمہ طیبہ ہو. یعنی ایمان کی تمہیں ہر لمحہ حفاظت کرنا ہے، ہر موڑ پر حفاظت کرنا ہے. اگر ایمان کے تاجر تمہارا ایمان لینے آئیں تو ایمان مت بیچنا. اگر ایمان کے ڈاکو تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے آئیں تو ایمان لٹنے نہ دینا. اگر کوئی چور ایمان کی چوری کرنے آئے تو چوری مت کرنے دینا. جس طرح تم اپنے سونے کی حفاظت کرتے ہو، جس طرح تم اپنی چاندی کی حفاظت کرتے ہو، جس طرح ہیرے اور جواہرات کی حفاظت کرتے ہو، جس طرح اپنی عزت اور اپنی آبرو کی حفاظت کرتے ہو، لہٰذا ایمان کی حفاظت اس سے کہیں زیادہ آپ کو کرنی ہے. اس لیے کہ کل میدان قیامت میں یہ دنیا کی کرنسی یہیں رہ جائے گی، یہ دنیا کے سکے یہیں رہ جائیں گے. یہ دنیا میں چلنے والا جو سکہ رائج الوقت درہم و دینار ہے وہ یہی رہ جائے گا. وہاں اگر ایمان سے خالی گئے تو کچھ ہاتھ نہیں آئے. ایمان کی مہر کے ساتھ عمل کا سکہ چلے گا، ورنہ نہیں. جگہ جگہ قرآن مقدس نے یہ بات کہی کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. ایمان بہت قیمتی شے ہے، اور ظاہر ہے کہ جتنی قیمتی شے ہے تو ہمارا جو کھلا ہوا دشمن ہے وہ شیطان ہے. وہ اسی کی چوری کرنے کی فراق میں رہتا ہے، اور اس کی کامیابی اس وقت ہوتی ہے جب وہ کسی بندے سے اس کا ایمان چھین لے. اگر وہ ایمان نہیں چھین پایا، اگر وہ ایمان چھیننے میں ناکام رہا، اگر کوئی شخص ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا تو اس وقت وہ اپنا ماتھا پیٹتا ہے، اپنے بالوں کو نوچتا ہے، اپنا گریبان پھاڑتا ہے، اور اس کے آنسو دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں نے ہزاروں لشکر اس کے پیچھے لگائے، میں نے نہ جانے کتنی آرزویں اس کے دل و دماغ میں پیوست کی، میں نے نہ جانے کیسے ہنسی خواب اس کو دکھائے، میں نے نہ جانے اس کے پاس کیا کچھ نہیں بھیجا. کبھی اس پر نعمتوں کی برسات کی، اور کبھی اس کو میں نے آزمایا کہ یہ ایمان چھوڑ دے. آج میں ناکام ہو گیا، آج میں مایوس ہو گیا. لہذا ایمان بچا کر جو شخص چلا جاتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ کامیابی کی اس نے زندگی گزاری ہے. وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو جنت میں داخل کر دیا گیا اور جہنم سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. حضرت مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب قاسمی، حضرت مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب قاسمی. اس لیے شاید ساتھیوں نے یہاں آج کا عنوان طے کیا تحفظ ایمان. باقی ایمان بہت قیمتی شے ہے. فرمایا پڑھتے چلے جائیے قرآن. والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی. اللہ زمانے کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے. زمانہ بڑی عجیب و غریب شے ہے. اللہ نے زمانے کی قسم کھائی. زمانہ کبھی ایک حال پر نہیں ٹھہرتا. یہ کبھی ماضی ہے، کبھی حال ہے، کبھی مستقبل ہے. وقع الشوائب شیب والدہر بالناس قلب ان دانا یوما لشخص ففی غد یتغلب. شاعر کہتا ہے کہ حالات زمانہ نے مجھے بوڑھا بنا دیا ہے. یہ زمانہ ایک حال پر نہیں ٹھہرتا. اس زمانے کی کارکردگیاں دیکھیے. کبھی انسان اس زمانے پر سوار ہوتا ہے اور کبھی زمانہ اس پر سوار ہو جاتا ہے. کبھی انسان بادشاہ وقت ہوتا ہے اور حالات کروٹ بدلتے
گزرتے ہیں اور وقت اپنا رخ پھیرتا ہے تو وہی جو بادشاہ وقت ہے جس کے سر پہ تاج بادشاہت ہے وہ کبھی ہتکڑیاں پہن کر جیل کی سلاخوں میں ہوتا ہے اور کبھی کال کوٹریوں میں پڑا ہوا ہوتا ہے، کبھی کوئی فقیر ہوتا ہے اور اچانک اس کی قسمت کا ستارہ جاگتا ہے اور وہ امیر بن جاتا ہے۔ یہ وقت کسی کے ساتھ وفا کرتا ہے اور کسی کے ساتھ بے وفائی کر دیتا ہے، یہ بڑی تیزی سے گزرتا ہے، اس کی چال کو کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ صبح کا چلنے والا سورج ہمیں خبر دیتا ہے کہ صبح کا وقت کچھ اور ہے، چاش کا وقت کچھ اور ہے، پھر زوال کا وقت کچھ اور ہے، پھر سپہر کچھ اور ہے، اور ڈھلتے شام کے وقت سورج کچھ اور ہے۔ زمانہ اپنے حال پر نہیں ٹھہرتا۔ اللہ نے کہا والعصر، قسم ہے زمانے کی، تم دیکھتے ہو زمانہ کبھی ایک حال پر رہتا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، پوری انسانیت، ساری کی ساری مانوتا نقصان میں ہے، ٹوٹے میں ہے، خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، لاس میں ہے۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لائے نقصان سے نکل گئے۔ وعملوا الصالحات، اور ایمان کے ساتھ انہوں نے نیک اعمال کیے۔ وتواصوا بالحق، اور پھر انہوں نے ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور حق کی نصیحت کی، کیونکہ جب خود ایمان لے کر آئے تو دوسروں کو بھی اس کی دعوت دی، اور پھر اس کے بعد جب عمل کا مرحلہ آیا تو عمل کی دنیا میں جب خود قدم رکھا تو دوسروں سے بھی کہا کہ یہ عمل نیک ہے، صحیح ہے، سچا ہے، اچھا ہے، بہتر ہے، اس میں خیر ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک دوسرے کو جب وہ حق کی نصیحت کرتے رہے، سمجھاتے رہے، تو ظاہر ہے کہ جب وہ حق کی بات کریں گے تو کچھ نہ کچھ لوگوں کو ناگوار تو گزرے گا ہی، اس لیے اس راہ میں انہوں نے صبر کیا، یہ لوگ ہیں کامیاب۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں، یہاں ہماری مائیں اور بہنیں بھی ہیں اور ان کے سامنے بیٹھی ہوئی بچیاں بھی ہوں گی، میرے نوجوان بچے بھی ہیں۔ اے اس سرزمین پر بسنے والوں، اتنی بڑی نعمت اگر ساری دنیا کے ساری نعمتیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں، ساتوں زمین و ساتوں آسمان اس پلڑے میں رکھ دیے جائیں، سمندر کے سارے موتی لال و گوہر اس پلڑے میں رکھ دیے جائیں، اور زمین کے تمام خزانے سونا اور چاندی اور جواہرات اور ہیرے اسی پلڑے میں رکھ دیے جائیں، اور دور سے پلڑے میں ایمان رکھ دیا جائے، تو یہ سب کے سب کوئی حیثیت اور کوئی قیمت نہیں رکھتے، اس لیے کہ ایمان کی بنیاد پر جنت ملے گی۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ یہی تو سرزمین عرب پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا سے اعلان فرمایا اور تمام قوم کو جمع کر کے یہ کہا، آؤ لا الہ الا اللہ کہو تفلحو، کامیابی مل جائے گی۔ ہمیں ایمان تو مل گیا، وراثت میں مل گیا۔ ایمان کے لیے ہمیں 5 کلومیٹر کا سفر بھی طے کرنا نہیں پڑا، ایک دن بھی ہمیں اس کے لیے فاقے سے گزرنا نہیں پڑا، ایک شام بھی ہمیں اس کے لیے محنت و مشقت نہیں کرنی پڑی۔ وہ نسلم بعد نسل ہم تک منتقل ہوا، ہم نے ایمان کے گھروندے میں اپنی آنکھیں کھولی، ایمان والی باہوں میں ہم نے جھولا جھولا، ایمان والی کوکھ میں ہم نے 9 مہینے تک بسیرا کیا، اور جب ہم اس دنیا میں آئے تو چاروں طرف ہمارا ماحول ایمانی تھا، نورانی تھا، اسلامی تھا، ہر طرف ایمان ہی ایمان کے نغمے تھے۔ کھیلتے ہی کھیلتے زباں پر لا الہ الا اللہ آ گیا، محمد رسول اللہ کے کلمات جاری ہوئے، ابھی بچپنا تھا کہ ہم نے وضو سیکھ لیا، ابھی قدموں سے چلنے کے قابل ہوئے کہ اللہ اکبر کی صدا پر مسجد میں ہم اپنے بڑوں کے ساتھ پہنچ گئے، کھیلتے کھیلتے ہی نماز سیکھ لی، لہٰذا ہمارے اوپر وہ حالات نہیں آئے جو پچھلی امتوں پر اور پچھلی قوموں پر اور ابتدا میں صحابہ پر آئے، کہ جب صحابہ کو آگ کی بھٹیوں میں تپا دیا گیا اور انگاروں پر لٹا دیا گیا، پتھر ان کے سینے پر رکھ دیے گئے اور ریت میں انہیں
तड़पा दिया गया। लिहाजा ईमान की कीमत पूछो तो हजरत बिलाल से पूछो, ईमान की कीमत अगर किसी को पूछना है तो हजरत सुमैया से कोई पूछे, ईमान की कीमत अगर किसी को पूछना है तो फिरौन की बीवी हजरत आसिया से पूछे, ईमान की कीमत अगर कोई पूछना चाहता है तो वह हजरत आसिया के यहाँ काम करने वाली उस बांदी से पूछे, उस बांदी की बच्चियों से पूछे। ईमान के बुनियाद ही पर जब सहाबा किराम को सताया गया, तकलीफें दी गई और हजरत अम्मार बिन यासिर ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर डाले और हजरत खब्बाब ने आपसे जाकर के शिकवा और शिकायत की, तो उस वक्त अल्लाह ताला ने कहा अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यातिकुम मसलुल लदीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वज़र्रा वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूल रसूलु वल्लदीना आमनू माहू मता नस्रुल्लाह। अरे अभी से घबरा गए, अभी से आ गए तुम्हारी आंख में आंसू, अभी छेड़ी कहाँ है दास्तां मैंने। हम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, तुमने ख्याल कर लिया है कि जन्नत में ऐसे ही दाखिल हो जाओगे। वलम्मा यअतिकुम मसलुल लदीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, अभी तो तुम पर वो हालात आए ही नहीं जो तुमसे पिछली उम्मतों पर आए थे, ये अल्लाह फरमा रहा है तसल्ली के लिए। मस्सतहुमुल बअसा, सख्तियाँ, मुश्किलें, तकलीफ़ें, मुसीबतें, जंगें मुसल्लत हो गई उन पर। वज़र्रा, नुक़सानात, ज़रर, वज़ुलज़िलू, यही नहीं, इस तरह के हालात के वो जैसे ज़लज़ले से ज़मीन हिल जाती है वो हिला दिए गए, ज़लज़ले की मानिंद झंझोड़ दिए गए, हालात इतने सख्त उन पर आए। वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूल रसूल, रसूल जिसका ईमान मुशाहदा होता है, रसूल अल्लाह से बातें करता है, रसूल पर किताब इलाही उतरती है और रसूल अल्लाह तबारक व तआला से बज़रिए वही हम कलाम होता है, यहाँ तक कि रसूल की नजरें आसमान की तरफ उठने लगी। वल्लदीना आमनू माहू, और यहाँ तक कि उस पर ईमान लाने वाले जो उसके साथी थे, जो ईमान का कोहे गरा होते हैं, जो हिमालय की तरह सख्त होते हैं, जिनका ईमान ज्वालामुखी की तरह जोश मारता होता है, वो पुकार उठे, अपनी दुआओं में कहने लगे, अपनी फरियादों में कहने लगे, अपनी आहों से कहने लगे, अपने आंसुओं के मोतियों से के जरिए अल्लाह से कहने लगे मता नस्रुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी, नुसरत कब आएगी, ताईद का जो हमसे वादा है वो वादा कब पूरा होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा निअमल मौला व निअमन नसीर, वो बेहतरीन मौला है, वो बेहतरीन मददगार है, वो बेहतरीन वकील है, वो कारसाज है। वो कब आएगी नुसरत, जब ये हालात पैदा हुए तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पैगाम आता है अला इन्न नस्रुल्लाहि करीब, अल्लाह तबारक व तआला की मदद करीब है। वो हालात सिर्फ ईमान की बुनियाद पर आए, अगला तो कोई मरहला ही नहीं था। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको और हमें कद्र पता चले कि ईमान कितनी बड़ी नेमत और कितनी बड़ी दौलत है, और अगर किसी से ये छिन गया तो उसकी कितनी बड़ी महरूमी है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इन तज्तनिबू कबाइर मा तुनहौना अन नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम, अगर तुम कबीरा गुनाहों से अपने को बचा लो और ईमान तुम्हारे पास मौजूद हो तो हम तुम्हारी खताएं माफ कर देंगे और हम तुम्हें वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा, और हम तुम्हें एक निहायत बेहतरीन मकाम में दाखिल करें। अब ईमान कहाँ है, ईमान का महल और मकाम कहाँ है बताइए, कहाँ है? दिल में है ना, आंखों में नहीं है ईमान। ईमान का मकाम है दिल, और दिल है बादशाह। ईमान पैरों को नहीं दिया गया,
ایمان ہاتھوں کو نہیں دیا گیا، ایمان دیا گیا بادشاہ کو اور اس کے سپرد کیا گیا۔ ایمان ایک نور ہے اور یہ نور دل میں داخل کیا گیا۔ دل سے اقرار کر لینے کا نام، دل سے تصدیق کر لینے کا نام ایمان ہے۔ زبان سے تو اس کا اظہار ہوتا ہے اقرار باللسان سے، لہذا جب تک دل دھڑکے گا تب تک ایمان ہے۔ ہاتھ کٹ جائے تب بھی ایمان ہے، پیر کٹ جائے تب بھی ایمان ہے، بازو کٹ جائیں تب بھی ایمان ہے۔ لہذا جب تک دل کی دھڑکن باقی رہے گی ایمان اس میں رہے گا۔ اور دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے شریر کا بادشاہ بنایا ہے۔ بادشاہ کے پاس اللہ نے ایمان کو رکھا ہے اور اسی ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے کہا ہے کہ جن دروازوں سے چور داخل ہونا چاہتا ہے ان دروازوں پر پہرے دار بٹھاؤ۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے وہ تمام چیزیں جو دل کو فساد میں برپا کر دینے والی تھی، جو دل کو برباد کر دینے والی تھی، جو دل کو اجاڑ دینے والی تھی، جو دل میں بربادی کے کھلیان اور کھیت قائم کرنے والی تھی، ان کو روکا اور کہا کہ اس پر پہرے بٹھاؤ۔ اب آئے گا آپ کی سمجھ میں کہ دل کو فساد سے روکنے کے لیے اللہ نے کہا کان کے ذریعے بھی کوئی ایسی چیز داخل نہ ہو جو تمہارے ایمان کو کمزور کرے یا ایمان کو گدلا کرے یا ایمان کو میلا کرے۔ زبان کے ذریعے بھی، آنکھوں کے ذریعے، یہ جو خالی جتنے راستے ہیں ان تمام راستوں کے ذریعے فساد برپا ہو سکتا ہے اور وہ دل تک پہنچے گا۔ لہٰذا ان تمام چیزوں پر پہرے بٹھائے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کہا اپنی آنکھوں سے غیر محرم کو مت دیکھو، اپنے کانوں سے ناجائز آواز، سنگیت اور گانے مت سنو، اور زبان سے تم وہ چیز مت کھاؤ جو ناپاک اور جائز نہیں ہے، جو حلال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاکیزہ رسولوں کو جو پاک ہیں، وہ روح پاک، ان کا جسم پاک، ان کے اقوال پاک اور ان کی تمام چیزیں پاک، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الرسل کلوا من طیبات ما رزقناکم واعملوا صالحا۔ اے رسولوں کے گروہ، اے رسولوں کی جماعت، تم جب کوئی چیز کھاؤ تو طیبات اور حلال چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا، اور اس کے بعد نیک عمل کرو۔ کیونکہ انسان جو غذا کھاتا ہے اس سے خون بنتا ہے، اسی سے تو بنتا ہے، اور خون کہاں سے ہو کے آتا ہے؟ دل سے۔ لہذا دل میں جیسا خون جائے گا ویسے ہی دل میں اثرات پیدا ہوں گے۔ اس لیے اسلام یہ نہیں کہتا کہ تمہیں فلاں چیز سے رکنا ہے یا فلاں سے ہمیشہ کے لیے رکنا ہے۔ اس نے کھانے کی اجازت دی، کہا کلو واشربو، کھاؤ بھی پیو بھی، ولا تسرفو، لیکن اسراف مت کرو، بیجا خرچ مت کرو۔ تو وہ اور کہا، فرمایا کھاؤ، لیکن کھانے میں ساتھ دو شرطیں لگائیں، ایک طیبات، طیب ہو، اور دوسرے وہ حلال ہو۔ اور اس کے بعد جو عمل کی بات کہی ہے وہی اللہ کہہ رہا ہے کہ جب جیسی غذا کھاؤ گے ویسا ہی خون بنے گا، اور جب وہ دل میں پہنچے گا تو دل میں ویسی ہی حرارت و جذبات پیدا۔ اس لیے وہ چیزیں جو ہمارے اخلاق کو برباد کرتی ہوں اور ہمارے دل کو مردہ کر دیتی ہوں، ان چیزوں پر پہرے بٹھائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، لہذا حرام کر دیا گیا تم پر خنزیر، حرام کر دیا گیا تم پر مردار، حرام کر دی گئی تم پر خون، بہتا ہوا خون حرام قرار دے دیا گیا ہے، اور جو چیز غیر اللہ کے نام پر بول دی گئی ہو وہ تم پر حرام قرار دے دی گئی ہے۔ کیوں حرام قرار دیا گیا خنزیر؟
اس لیے کہ اس کی فطرت ہے ناپاکی میں جانا، اس کی فطرت ہے ناپاکی میں رہنا، اس کو ناپاکی اچھی لگتی ہے، اس کا جسم ناپاکی سے تیار ہوتا ہے، وہ ناپاکی ہی میں رہتا ہے، اس میں بے حسی بھی ہے اور اس میں بے غیرتی بھی ہے۔ جب اس کو تم استعمال کرو گے تو وہ بے حسی تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی، وہ بے غیرتی تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی، اور لہذا جب یہ دونوں چیزیں جائیں گی تو تمہارا دل اسی کی طرح مردہ ہو جائے گا۔ اس لیے مردار سے روکا، اس دل کی حفاظت کرو، اس کا فساد پورے جسم کا فساد ہے، کیونکہ یہاں ایمان جیسی دولت ہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میری امت تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں۔ کیا ہے وہ دو چیزیں؟ آپ نے فرمایا ایک بوجھ ہے جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان، اور دوسرے جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے، شرمگاہ۔ ان دونوں کی حفاظت کر لو، جس نے ان دونوں کی حفاظت کر لی میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں، کیونکہ فساد انہی دو راستوں سے داخل ہو سکتا ہے انسان کے اندر، یا تو زبان کی لذت، زبان کے چٹخارے، زبان جسے چاہ رہی وہ کھا لیا، اور دوسرے خواہش نفسانی کی خاطر غلط استعمال۔ ان دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ لہذا جو قوم، جو طبقہ، جو افراد حرام رزق کھائیں گے، حلال روزی نہیں کھائیں گے، وہی غلط لذات کا شکار ہو جائیں گے، زنا کی کثرت بڑھ جائے گی، خواہش نفس پر کنٹرول نہیں کر پائیں گے۔ لہذا یہی وہ فساد کا ذریعہ ہے۔ آج شیطان اور شیطان کی تمام ذریت یہ چاہتی ہے کہ حرام اور حلال کا فرق مٹ جائے۔ جب یہ فرق مٹ جائے گا تو پھر اگلا فساد خود بخود موجود ہے۔ نعرہ تکبیر! حضرت مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب قاسمی، علماء دیوبند۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں اس لیے جذباتیت کی بات نہیں کر رہا، بچانا ہے ہمیں اپنا اور اپنے بچوں کا اور اپنی نسلوں کا ایمان بچانا ہے۔ کوئی ہماری بات سے اتفاق کرتا ہو کرے نہ کرے، مگر جب ہمارا یقین ہے والبعث بعد الموت، موت پر ہمارا یقین ہے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور یہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، جب ہمارا یقین ہے کہ ہمیں ایک دن زندہ ہونا ہے اور ہمیں وہاں حساب دینا ہے، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک فریق کو جنت میں جانا ہے اور دوسرے فریق کو جہنم میں جانا ہے، تو ہمیں کدھر جانا ہے یہ ہمیں سوچنا ہے۔ کوئی سوچے یا نہ سوچے، ہاں ہمارا کام یہ ہے کہ ہم دنیا کو یہ بتائیں کہ ایسا ہو کر رہے گا۔ اس لیے اسلام نے یہ کہا کہ وہ چیزیں جو دل کو غافل کرتی ہیں ان پر پہرے بٹھائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے اور تمہارا مال تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ ہر وہ چیز جو اللہ سے غافل کرے، اسلام نے کہیں اس کو ناجائز کہا، کہیں اس کو حرام کہا، کہیں اس کو مکروہ کہا، کہیں اس کو فضول کہا۔ اس لیے اہل ایمان کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ نے کہا، وہ ایک طرف نماز بھی پڑھتے ہیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے وہ مومنین جو خشوع کے ساتھ نمازیں ادا کرتے ہیں، والزکات، اور وہ زکات کے ادا کرنے والے ہیں۔ اور کون لوگ؟ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لغو چیزوں سے اعراض کرتے ہیں، لغو کام نہیں کرتے، فضول گفتگو نہیں کرتے، فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، کیونکہ ہر فضول کام اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے۔ لہو اور لعب کیا ہے؟ گانا، ناچ، سارنگی، بانسری، یہ آخرت سے غافل کرتے ہیں، یہ اللہ سے غافل کرتے ہیں۔ اس لیے ان کو حرام قرار دے دیا گیا۔ یہ زنا کی طرف دعوت دیتے ہیں،
اس لیے فرمایا والا تقربوا الزنا، یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، بلکہ فرمایا والا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ قریب جانا یہ ہے کہ غیر محرم سے باتیں کرنے لگو، قریب جانا یہ ہے کہ غیر محرم سے لذت کے ساتھ گفتگو کرنے لگو، قریب جانا یہ ہے کہ غیر محرم کو چھونے لگو، قریب جانا یہ ہے کہ غیر محرم کی باتوں میں الجھ جاؤ، اس کے چہرے کو دیکھنے لگو۔ مردوں کو بھی حکم دیا گیا اور عورتوں کو حکم دیا گیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ سب سے پہلا حکم دیا گیا ہے، شرمگاہ کی حفاظت کا حکم بات میں ہے، پہلے حکم ہے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ۔ اعلان کرو محمد رسول اللہ، مومنین اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اس لیے کہ نگاہ یہ تیر ہے، النظر سہم مسموم من سہام ابلیس، جس طرح ایک تیر سے شکار کو زخمی کیا جاتا ہے، اسی طرح نظر زخمی کر دیتی ہے، اور اس کا زخم کہاں لگتا ہے؟ سیدھا دل پر، سیدھا دل پر۔ اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلے نگاہوں کی حفاظت کریں، یہاں کا تیر دوسرے کے دل پر جا کر لگے گا، اور اپنی نظروں کو نیچا رکھیں، جس نے نظر کو نیچا کر لیا اس کی شرمگاہ محفوظ ہو جائے۔ اسے اللہ کے رسول نے فرمایا العینان تزنیان، آنکھیں زنا کرتی ہیں، وزناہما النظر، آنکھوں کا زنا غیر محرم کو دیکھنا ہے، والیدان تزنیان، یہ ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، اور ہاتھوں کا زنا البطش، کسی غیر محرم کو چھونا ہے، ٹچ کرنا ہے، رجلان تزنیان، اور پیر بھی زنا کرتے ہیں، اور ان کا زنا کیا ہے؟ کسی کے گھر تک اس سے چل کر کے جانا۔ اس لیے فقہائے کرام نے تو یہاں تک احتیاط لکھی ہے کہ کوئی مرد کسی غیر محرم کے دوپٹے کو نہ اڑے، اس میں بھی ایک طرح کی اسے لذت حاصل ہوگی۔ کوئی غیر محرم کسی عورت کے وضو کا بچا ہوئے پانی سے وضو نہ کرے، اس میں بھی ایک طرح کی کیفیت ہوگی، اور یہ بھی اس کی طرف اسے مائل کرنے کا حکم آئے گا۔ اس لیے عورت کو حکم دیا کہ کوئی عورت عطر لگا کر بازاروں میں نہ نکلے، عطر کی خوشبو کسی دوسرے کو نہ سنگھائے، کیونکہ اس کی خوشبو سے فساد برپا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان عورتوں سے کہا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، یہ اپنے گھروں میں قرار پائے رہیں، بیٹھی رہیں، اور جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کر کے نہ نکلیں۔ یہ حکم کیوں دیے جا رہے ہیں؟ یہ زنا سے روکنے کے لیے دیے جا رہے ہیں، اس لیے کہ آبرو بہت قیمتی ہے، عزت ایک بار گئی تو دوبارہ نہیں آتی، عزت نیلام ہوئی تو وہ خاندان منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ اس لیے اسلام نے ہمیشہ عزت کی پہرے داری کی ہے، اور عزت کی بہت اس نے تلقین کی ہے کہ اپنی عزت اور آبرو کو بچاؤ، اور اس کے لیے حکم دیا کہ تم یہ احتیاط کرو، تم اس طرح کی احتیاط کرتے رہو، مرد بھی احتیاط کریں اور عورتیں احتیاط کریں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، یہاں مردوں کو حکم دیا، پھر عورتوں کو حکم دیا کہ تم بھی اپنی نظریں نیچی رکھو، اور تم بھی اپنی آبرو کی حفاظت کے تمام انتظامات کرو، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو۔ لہذا قرآن اللہ ان کو حکم دیتا چلا گیا، ان آیات کو پڑھتے چلے جائیے، ان آیات کو پڑھتے چلے جائیے، اور یہاں تک کہا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، عورتیں زمین پر اپنے پیر بھی زور سے نہ رکھیں کہ کہیں کسی کے پیر میں پازیب نہ ہو، کوئی پائل نہ ہو، وہ کھنک جائے اور کسی نوجوان کے دل میں وہ فساد برپا کر دے۔ اور ان سے یہ کہا گیا وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، اور جب تمہیں ضرورت پیش آ جائے گھر کے دروازے پر جواب دینے کی تو پھر اپنی آواز میں نرمی نہ ہو، اس آواز میں لچک نہ ہو، اس آواز میں لوچ نہ ہو، اس آواز میں کھردرا پن ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہم سب کی ماں ہیں، جو حضرت صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، عائشہ صدیقہ ہیں، جو حضرت رسول اللہ کی زوجہ مطہرہ ہیں، وہ فرماتی ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی اور ہمیں جواب دینا پڑتا تھا، کیونکہ بعض صحابہ آپ کو پوچھنے آتے تو ہم اپنے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیا کرتے تھے تاکہ ہماری آواز پھٹ جائے اور اس میں عورت کی آواز میں جو کشش ہوتی ہے وہ بکھر جائے۔
اور جب قرآن مقدس کی یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں کو کہیے، یعنی ان کو حکم دے دیجئے، اور آپ اپنی بیٹیوں کو حکم دے دیجئے. حضرت فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، جس پر حیا ناز کرتی ہے، جس پر غیرت ناز کرتی ہے، جس پر شرم ناز کرتی ہے، ہاں وہ فاطمہ جس کی چادر کے سامنے حیا جھک جاتی ہے، وہ حضرت فاطمہ کو کہا جا رہا ہے اے فاطمہ اب تمہیں پردہ کر کے نکلنا ہے. ام سلمہ سے کہا جا رہا ہے اب تمہیں پردہ کر کے نکلنا ہے. لہذا حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب یہ فرمان نازل ہوا اور جب یہ لوگوں تک پہنچا تو اس زمانے میں لوگ ایک دوسرے کو پیغام پہنچاتے تھے. آج تو ہمیں اجلاس کرنا پڑتے ہیں، مگر وہاں اجلاس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. کوئی کھیت میں کام کر رہا ہے، وہ چونکہ ان کی اپنی زبان تھی، اس نے کہا ہے لوگوں ابھی محمد رسول اللہ پر اللہ کی طرف سے یہ آیت آ گئی ہے. عورتیں کھیتوں میں کام کر رہی تھیں اور ان کے سروں پر دوپٹے نہیں تھے، ان کے دوپٹے ان کے پیٹھ اور کمر سے بندھے ہوئے تھے. فرماتی ہیں کہ جب یہ پیغام کھیتوں میں پہنچا، کھلیانوں میں پہنچا، بازاروں میں پہنچا، جو عورتوں تک نہیں پہنچا تھا، کسی نے پکار کر کہا اے میری بہن، اے میری بٹیا، اے میری ماں، اے فلاں اور فلاں، اللہ کی طرف سے پردے کا حکم آ گیا ہے. تو اگر کسی کے پاس کمر میں بندھا ہوا دوپٹہ تھا تو اس نے اسی وقت کھولا اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا اور چادر میں اپنے آپ کو لپیٹ لیا. اور اگر کسی کے پاس دوپٹہ نہیں تھا اور اس کے پاس فاضل کپڑا نہیں تھا تو اس نے درخت سے پتے توڑے اور پتے توڑ کر اپنے چہرے پر لٹکا لیے تاکہ اللہ کے رسول قرآن کے حکم پر عمل ہو سکے. کوئی ایسا نہیں تھا جس تک فرمان پہنچے اور وہ فرمان کو پورا نہ کرے. وہ صحابہ تھے، وہ ہماری طرح چوچرا کرنے والے نہیں تھے، وہ ہماری طرح سوال کرنے والے نہیں تھے یہ ایسا کیوں ہوا اور ویسا کیوں ہوا. جب ان کے پاس یہ حکم پہنچا کہ اب قبلہ تبدیل ہو چکا ہے اور خانہ کعبہ کو اب اللہ نے قبلہ بنا دیا ہے، تو ایک مسجد میں کھڑے تھے، اسی وقت انہوں نے اپنا رخ موڑ لیا اور وہ مسجد ذوالقبلتین کہلائی. ہماری طرح کہاں تھے؟ کتنی ہی آیتیں ہم سناتے چلے جائیں. یہ احتیاط اللہ بتا رہا ہے کیوں؟ ایمان کی حفاظت کے لیے. حدیث میں آتا ہے جب زانی زنا کرتے ہیں تو ایمان نورانی ہے، پاکیزہ ہے، وہ گناہ کے ساتھ جمع نہیں ہوتا. اس وقت ایمان دل سے نکل کر کے زمین و آسمان کے بیچ معلق ہو جاتا ہے، لٹک جاتا ہے. اس لیے فرمایا آپ نے لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، کوئی زانی زنا نہیں کرتا اس حال میں کہ وہ مومن. چونکہ یہ تقریر ہے، دارالافتاء نہیں ہے. اس کی تشریح آپ مفتیان سے پوچھئے گا کیا مطلب ہے اس حدیث کا. لا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، کوئی چور چوری کرے اس حال میں کہ وہ مومن ہو. ایمان لطیف شے ہے. اسی ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے کانوں پر، ہماری نگاہوں پر اور ہماری زبانوں پر اور ہمارے پیروں پر، ہمارے ہاتھوں پر پہرے بٹھائے. اب کوئی ہم سے سوال کرے گا اچھا اتنے پہرے بٹھا دیے تو پھر یہ تو انسان کو آپ نے کیا بنا دیا؟ اللہ نے کہا نہیں، تمہاری ہر جائز خواہش پر ہم نے کوئی پہرا نہیں بٹھایا. خواہش نفس پوری کرنے کے لیے نکاح کو ہم نے تمہارے لیے حلال قرار دیا اور نکاح کو تمام انبیاء کی سنت قرار دیا. لہذا نکاح کرو، نکاح آسان کر دیا اللہ رب العزت نے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کو لے کر آئے. اور سنو آج جو ہم دعوے داری کر رہے ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں، فرمایا النکاح نصف الایمان، نکاح کر لو آدھا ایمان نکاح ہے. نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباۃ فلیتزوج. اے نوجوانوں کے گروہ، اے نوجوان ساتھیوں، لہذا تم میں جس کے پاس استطاعت ہو وہ نکاح کرے. من استطاع منکم الباۃ فلیتزوج، وہ نکاح کو مؤخر نہ کرے، نکاح کو ٹالے نہیں. فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، چونکہ وہاں قرآن کہہ رہا
ہے نگاہوں کو نیچے رکھو، وہاں قرآن کہہ رہا ہے اپنی آبروؤں کی حفاظت کرو، اپنی آبروؤں پر دبا اور داغ مت لگنے دو۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں ان کا قول سچا ہے، جو انہوں نے کہہ دیا وہی حق ہے، وہ اللہ کا پیغام ہے۔ فرمایا نکاح سب سے مضبوط قلعہ ہے، احسن للفرج، جو شرمگاہ کی حفاظت کے لیے قلعے کی حیثیت رکھتا ہے، اور فرمایا اغض للبصر، جو سب سے زیادہ نگاہوں کو نیچا کر دیتا ہے۔ اس لیے اسلام نے نکاح کو اتنا آسان کیا، اتنا آسان کیا کہ بس 2 گواہ مسلمان مل جائیں، 10 درہم کتنے سے ہوتے ہیں؟ وہ بھی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مہر متعین کر لو، بس ایجاب و قبول ہو گیا نکاح۔ ذمہ دار کون ہے آج؟ رونا تو آج یہ ہے کہ ہمارے ساتھ یہ حادثہ پیش آ گیا، وہ واقعہ پیش آ گیا، ہائے آبرو، سڑک کے چوراہے پر نیلام ہو گئی۔ یہ کیا ہوا کہ بیٹی داغ مفارقت دے کر چلی گئی؟ یہ کیا ہو رہا ہے کہ منہ پہ تماشا لگ گیا؟ کیوں نہ لگے؟ پچھلی قوموں نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ کھلواڑ کیا اور اپنے نفسانی خواہشات کو اللہ کے احکام کی جگہ پر لے آئے اور نہیں مانا اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، تو پچھلی قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وہ آسمان کی بلندیوں پر تھے، جب کوئی کتاب آتی تو انہی کا انتخاب ہوتا، جب کوئی رسول بھیجا جاتا تو انہی کا خاندان منتخب ہوتا۔ وہ برگزیدہ تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اگر وہ وادی تیہ میں تھے تو آسمان ان پر بادلوں کی شکل میں سائبان ہو جاتا، وہ پانی کا تقاضا کرتے تو چٹان پھٹتی، وہ 12 چشمے جاری ہو جاتے، جو وہ فرعون کے ظلم و ستم سے نجات کے لیے ہاہکار مچا رہے تھے تو دریائے قلزم میں 12 راستے بن جاتے اور وہ نکل کے پار ہو جاتے۔ وہ یہ کہتے کہ ہمیں کھانا چاہیے تو من اور سلوہ کا انتظام ہو جاتا، جب وہ کہتے کہ کھانا نہیں کھائیں گے تو انہیں بستی میں اترنے کا حکم ہو جاتا۔ اللہ رب العزت نے جس قوم پر یہ نعمتیں برسائی ہوں، مگر جب وہ قوم اللہ کے عہد و پیمان کو توڑتی رہی اور اس کے وعدوں سے منہ موڑتی رہی اور اس کے پیمان کو توڑا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف اعلان ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، پھر ان پر ذلت کے کوڑے برسائے گئے اور پھر ان پر مسکنت و خواری کے عذاب برسائے گئے۔ لہذا جو قوم بھی ایسا کرے گی، یاد رکھو مسلمانوں، ہم نے کتاب کو سینے سے لگا کر آمنا باللہ کا اقرار کر کے، آمنت باللہ کا اعلان کر کے، لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معاہدہ کیا ہے، اس کے عہد و پیمان میں ہم داخل ہو گئے ہیں۔ اس عہد و پیمان کو توڑ کر اگر ہم یہ کہیں گے ہمیں رسول اللہ کے نکاح کا طریقہ عزیز نہیں ہے، ہم تو وہ طریقہ اپنائیں گے جو دوسری قوموں نے اپنایا ہے، تو یقیناً ذلت تو ہوگی ہی۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، اللہ کہہ رہا ہے ان کے میثاق اور عہد توڑنے کی وجہ سے لعناہم، ہم نے ان پر لعنت بھیجی، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ دلوں کا سخت ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ اللہ کے رسول نے دلوں کی سختی سے پناہ مانگی ہے، اللہ کے رسول نے ایسے دل سے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، اے اللہ میں ایسے دل سے پناہ چاہتا ہوں جس دل میں خشوع نہ ہو، جس دل میں عاجزی نہ ہو، جس دل میں نرمی نہ ہو۔ کیا حال ہے ہمارے دلوں کا؟ بڑے سے بڑا حادثہ ہم کو چھو کر گزر جائے، آنکھ میں آنسو نہیں آتا، دل میں حرارت پیدا نہیں ہوتی، ہمیں ہمارے دلوں سے ایسا لگتا ہے جیسے دل نچوڑ دیے گئے ہوں اور ان کی جگہ پتھر کے ٹکڑے رکھ دیے گئے ہوں۔ ہاں پتھر بھی رونے لگتے ہیں اور ان سے پانی جاری ہو جاتا ہے، پتھر کو بھی خوف آ جاتا ہے اور وہ پھٹ جاتے ہیں اور لڑک جاتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ دلوں میں ہمارے خوف نہیں رہا۔ لہذا عزیزو، چونکہ آج آپ نے عنوان طے کیا کہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، اگر ایمان کی حفاظت کرنا ہے تو وہ چیزیں جو ایمان کو کمزور کرتی ہیں، ہر گناہ ایمان کو کمزور کرتا ہے، ہر گناہ ایمان کے لیے ظلمت کا اندھیرے کا پیغام لے کر آتا ہے۔ چونکہ ایمان ایک نور ہے اور اس نور کو زندہ رکھنے کے لیے آپ کو حفاظت کرنی ہے اپنے دل
دل کی، اور دل کی حفاظت کس طرح ہوگی؟ زبان کو حرام سے بچانا ہے، آنکھوں کو حرام سے بچانا ہے، کانوں کو حرام سننے سے بچانا ہے، ساز اور میوزک اور سارنگی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور بے حیا عورتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ان سے بچاؤ گے تو دل کی حفاظت ہوگی، ورنہ دل مر جائے گا، اور جب دل مر جائے گا تو پھر بچے گا کیا؟ قرآن نے کہا لا تعمل ابصار، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں، دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ ایمان کا محل ہے دل، اس کی حفاظت کیجیے۔ آج بڑا چرچا ہے اور چاروں طرف رونا ہے، ہائے ہماری بیٹیاں کہاں جا رہی ہیں، ایمان چھوڑ کر جا رہی ہیں، ذرا سی لذت کے لیے، نہ انہیں یہ پرواہ آگے زندگی میں کیا ہوگا۔ اس کے ذمہ دار شاید ہم بھی ہوں۔ بے خودی بے سبب نہیں، غالب کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ اللہ کے رسول نے نکاح کو آسان فرمایا اور ہم سے کہا تنکح المرأۃ باربع، 4 وجہ دیکھ کر کے کسی عورت سے لوگ نکاح کرتے ہیں۔ خود رسول اللہ نے فرمایا 4 وجہ دیکھی جاتی ہیں۔ ولمالھا، یا تو مال کی وجہ سے، بھئی بڑا مالدار گھرانہ ہے، مال کو دیکھ کر کے بس مت دیکھو لڑکی کیسی ہے، اس کے اخلاق کیا ہے، اس کی عادات کیا ہے، رنگ کیسا ہے، کسی کو مال محبوب ہوتا ہے اور مال کی بنیاد پہ رشتہ ہو جاتا ہے۔ ولی جمالھا، اور بعض اس کے جمال کو دیکھ کر ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس خوبصورت لڑکی چاہیے۔ ولی حسبھا، یا اس کے حسب کو دیکھ کر کے نکاح کرتے ہیں، اونچے خاندان کی، اعلیٰ نسب ہے، اس کا باپ بڑے اونچے منصب اور عہدے پر ہے۔ ولی دینھا، اور دین کی بھی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں چیزوں کو کہا مت دیکھو، بلکہ آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین، تم دین کو پیش نظر رکھو۔ اگر وہ لڑکی دیندار ہے، وہ گھرانہ دیندار ہے، مال ہو یا نہ ہو، جمال ہو یا نہ ہو، حسب ہو یا نہ ہو، دین دیکھ کر تم نکاح کر لو، بس تمہارا یہ گھر جنت بن جائے گا۔ وہ اولادیں تمہارے لیے دنیا میں بھی فرما برداری کا فریضہ انجام دیں گی، اور آخرت میں تمہاری جنت بن جائیں گی، اور آخرت میں جہنم سے ڈھال بن جائیں گی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ کس نے نہیں سنا ہے، جو آپ اپنی قوم کے حالات جا کر دیکھتے ہیں اور جائزہ لیتے ہیں کہ قوم کس حال میں ہے۔ ایک ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، بیٹی کہتی ہے نہیں امی جان پانی میں نہیں ملاؤں گی۔ امیر المومنین کہتے ہیں کہ پانی نہ ملائے کوئی، دھوکہ نہ دے، ملاوٹ جائز نہیں ہے۔ ماں کہتی ہے امیر المومنین تو اپنے گھر میں ہیں، رات کے اندھیرے میں یہاں کون دیکھ رہا ہے؟ اس بیٹی نے کہا امی جان تم اگر ملاؤ تو ملاؤ، چونکہ امیر المومنین کی آنکھ نہیں دیکھ رہی تو رب العالمین کی آنکھ تو دیکھ رہی ہے، پانی نہیں ملا سکتی۔ بیٹی کو پتا بھی نہیں تھا کہ باہر امیر المومنین کے کان سن رہے ہیں دروازے پر۔ اسی وقت آپ نے فیصلہ کر لیا یہ بیٹی جس کے دل میں تقوی ہے، جس کے دل میں خوف ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اسے اپنے بیٹے کی دلہن بناؤں گا، اسے اپنے گھر کی ملکہ بناؤں گا، اس نور کو، اس چاندنی کو اپنے گھر میں لاؤں گا تاکہ چاندنی سے میرا گھر جگمگا اٹھے۔ صبح آئے، دروازے پر دستک دی اور کہا رات کی گفتگو سن لی ہے میں نے، تمہیں سزا دینے نہیں آیا بلکہ اپنے بیٹے کے لیے تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا۔ نعرہ تکبیر! حضرت مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب قاسمی، علماء دیوبند۔ ایک چیز تو یہاں سے یہ پتہ چلی کہ تقوی کا انعام اس دنیا میں بھی مل گیا۔ اس بیٹی نے تقوی اختیار کیا تو اللہ نے اسے ایک جھونپڑی سے نکال کر اس قصر میں پہنچایا جہاں عمر ابن خطاب رہتے ہیں، اور پھر اللہ نے اس بیٹی کی نسل سے آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بیٹی کے نسل سے اور اسی کے بطن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو پیدا کیا جس نے بنو امیہ کے ظلم و ستم کا خاتمہ کیا اور جس کا نام رہتی دنیا تک جاری رہے گا۔ وہ کون ہے؟ وہ اپنے وقت کا مجدد ہے، وہ اپنے وقت کا نیک انسان ہے جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عمر ثانی کا خطاب حاصل کیا، وہ عمر ابن عبدالعزیز ہے۔ یہ باتیں صرف سنانے کے لیے نہیں ہیں،
عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج بیٹیاں جمع ہو رہی ہیں، عمریں ڈھل رہی ہیں، پیغام نکاح نہیں آ رہے، اس لیے کہ مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے۔ کہاں ہیں ہم؟ کون سا اسلام؟ کس کی بات کریں؟ کیا کہا آپ نے؟ مچھلیاں جل گئیں، اس طرف دیکھیے بستیاں جل گئیں، پھول لے کر کوئی پھول لے کر نہ لوٹا کوئی دیوتا، آرزوئیں لیے دیویاں جل گئیں۔ عمریں ڈھل گئیں، پیغام نکاح نہیں آیا، اس لیے کہ ہمارے پاس دولت نہیں ہے۔ نکاح کو کہاں پہنچا دیا؟ اور جب نکاح مال کی بنیاد پر ہونے لگے، طے کرنے لگے ہمیں یہ چاہیے، اتنا چاہیے، اتنا منگنی میں چاہیے، اتنا فلاں موقع پر چاہیے، اتنا نکاح کے موقع پر چاہیے۔ کیا نکاح سادہ مسجد میں نہیں ہو سکتا؟ اللہ کے رسول تو فرمائیں اعلنوا النکاح وجعلوہ مساجدا، نکاح مسجد میں کرو اور نکاح کا اعلان کر دیا کرو۔ ہمارا نکاح بینکٹ ہال میں ہو، فنکشن ہالوں میں ہو۔ اے دولت مندو، اللہ کے رسول کے سامنا نہیں کر پاؤ گے، اور جب اللہ کے رسول کے پاس جاؤ گے، ہزاروں معصوم بچیاں، ہزاروں بے گناہ لڑکیاں جو اپنے نفس پر قابو نہ پا سکیں اور ان کے رشتے نہیں آئے اور انہوں نے کسی کا دامن تھام لیا یا وہ گناہ کی دلدل میں پہنچ گئیں، وہ اللہ کے رسول کے سامنے فریادی ہوں گی اور یہ کہیں گی ان مالداروں نے، ان امیروں نے، ان سود خوروں نے، ان تاجروں نے اپنی بیٹیوں کے نکاح اس طرح سے کیے کہ ہر شخص کے منہ میں پانی آنے لگا، اور ہمارے پاس نکاح کا کوئی پیغام لے کر نہیں آیا۔ ہم سے گناہ ہوئے، چھپ کر ہم نے گناہ کر لیے، اور یہاں تک موقع آیا کہ اعلان بھی ہمیں گناہ ہے۔ ذمہ دار ہم ہیں۔ اس مجلس میں نوجوانوں آپ سے اپیل کرنے حاضر ہوا، تم طے کرو کہ ہم سادہ نکاح کریں، مسجد میں نکاح کریں گے، لاکھوں روپے خرچ نہیں کریں گے، اور یہ بھی طے کرو کہ ہم دین کو ترجیح دیں گے۔ آج کوئی کہتا ہے 25 سال کی عمر ہو گئی نکاح نہیں، 30 سال کی عمر ہو گئی اب کیسے نکاح کریں؟ جس نبی کو مانتے ہو اس نے پہلا نکاح 40 سال کی عورت سے کیا ہے، خود 25 سال کے ہیں، اور خدیجہ الکبریٰ کی عمر 40 سال ہے، 15 سال کا ڈفرنس۔ لیکن مسلمان اس میں شرم محسوس کرے گا، میں نہیں کر سکتا، اور دعویٰ کیا ہے؟ عاشق رسول، عاشق رسول ہوں۔ آگے بڑھو، اگر اپنی بہنوں کو اور بیٹیوں کو جہنم کی دلدل سے بچانا ہے، جہنم کے گڑھوں سے بچانا ہے، تو انہیں دینی تعلیم سے بھی آراستہ کر۔ بہت کچھ ہے، کیا کہوں، دامن اتنی جگہ سے پھٹا ہے کہ رفو کہاں سے کرے، زخم اتنے ہیں، ایک زخم ہو تو اس پر فایہ رکھیں۔ خود اپنے ہی ہاتھوں ہم نے اپنی تقدیروں کو پھوڑ ڈالا۔ میں آج آپ سے اے نوجوانوں جذباتی بات کرنے نہیں آیا۔ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو بہت کم کی ہے اور عمل بہت زیادہ کیا ہے۔ صحابہ نے خطبے بہت کم دیے ہیں، عمل زیادہ کیا ہے، اس لیے آپ عمل کی دنیا میں اترو۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا کہا؟ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، جو بے نکاحیں ہیں ان کے نکاح کراؤ۔ ہے ہم میں کوئی؟ اور بے نکاحیں چاہے وہ رشتہ نہ آنے کی وجہ سے ہوں اور چاہے شوہر یا بیوی کے انتقال کی وجہ سے ہوں، سب اس میں آتے ہیں۔
والصالحین من عبادکم و ایمائکم. اس دور میں یہ قرآن اتر رہا ہے جب باندیاں اور غلام ہوتے تھے اور وہ دوسروں کے ملکیت ہوا کرتے تھے اور وہ اپنی اجازت سے کچھ نہیں کر سکتے تھے, ان کے مالک کی اجازت لینی پڑتی تھی. تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ جو تم میں صلاحیت رکھتے ہیں تمہارے غلام اور تمہاری باندیاں, ان کا بھی نکاح کرو. اب ایک مسئلہ یہ پیش آتا تھا اور آج بھی پیدا ہو رہا ہے. آج ہم سوچتے ہیں کہ جب ہمارا بیٹا روزگار پر آ جائے گا تب جا کر نکاح کریں گے, جب LLB کر لے گا تب نکاح کریں گے, ڈاکٹر ہو جائے گا تب نکاح کریں گے, ماسٹر ہو جائے گا تب نکاح کریں گے, بیٹیا ہماری گریجویشن کر لے گی تب نکاح کریں گے, ڈاکٹر نہیں بن جائے گی تب نکاح کریں گے. یہ کیوں آپ نے فلسفہ بنایا ہے؟ قرآن پڑھ کر نہیں دیکھتے, اسے طاقوں میں سجا کے رکھ دیا, اسے بند کر کے رکھ دیا, نہ اسے مسجدوں میں کوئی سنا رہا ہے, نہ کوئی چوپار اور ہمارے گھروں میں سناتا ہے. 1400 برس پہلے اللہ نے کہا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلی, اگر یہ غریب ہیں تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نکاح کے بعد انہیں مالدار کرتا. عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے کہا ہے نکاح کرو, تم نکاح کر لو, دوسرا وعدہ اللہ نے کیا ہے مالدار کرنے کا, اللہ مالدار کرتا. ہم کیا کہہ رہے ہیں الٹا, نکاح کریں گے تو غریب ہو جائیں گے. واللہ واسع علیم, اور اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت والا ہے, جب چاہے تمہیں وسعتیں دے دے, جب چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں امیر کر دے. اس زمانے میں لوگ قتل کر دیا کرتے تھے اپنی اولادوں کو, اور قتل اس لیے کرتے تھے کہ بھئی غریبی آ جائے گی, 4 کو کیسے کھلاؤں گا, 6 کو کیسے کھلاؤں گا, 3 کو کیسے کھلاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ, غریبی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ, اپنی اولاد کو غریبی کے خوف سے قتل مت کرو. نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ, ہم تم کو بھی کھلائیں گے, کھلا رہے ہیں اور ان کو بھی کھلائیں. مجھے بس آج یہ پیغام آپ کو دینا ہے, جو آپ کا کام ہے انبیائی دعوت کا, اس کو شروع کرو. مثلا چند ہی لوگ شروع ہوں. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اپنی زکوٰۃ کا مکمل حساب لگائیں اور زکوٰۃ ادا کریں. اور زکوٰۃ ہی پر بس نہیں, زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہم خرچ کریں. آج جو یہ ہم نے سوچ لیا ہے کہ بس زکوٰۃ ہی ہم پر فرض ہے, یہ کہاں سے آپ لے کر آئے؟ وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا ہوں. زکوٰۃ تو نکالنا ہی نکالنا ہے. اس زکوٰۃ کو آپ خرچ کریں اور اس زکوٰۃ کو آپ وہاں دیں جہاں سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. وہ 8 مصرف ہیں, ان کو ڈھونڈ کر تلاش کریے. مت بنائیے. تمہارا نبی جھونپڑی میں رہ کر چلا گیا. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کے پتوں کی جھونپڑی میں رہ کر چلے گئے. اتنا اونچا مقام ہے, لہذا اپنے مال کو خرچ کرنا سیکھیے. اور یہی میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ تعلیم کے میدان میں بھی اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ. کس نے منع کیا ہے اپنے بچوں کو آگے پڑھانے سے؟ یہ بچیاں جو ہماری پڑھ رہی ہیں, سب سے پہلے ان کے دین کی فکر کیجئے. ابھی ہمارا علماء کرام کے بیچ تبصرہ چل رہا تھا اور ہم رو رہے تھے. کاش ہم نے اپنے اسکول کھولے ہوتے, ہمارے اپنے کالج ہوتے. کیا حکومت منع کر رہی ہے؟ ہمارے اپنے ہاسپٹل ہوتے. آج کہاں جائیں؟ در در کی ٹھوکریں ہم کھا رہے ہیں. علاج کے لیے کہاں جائیں؟ کل بیماریوں کا دور نہیں تھا, آج بیماریاں ہیں. نسوں کا کسی کو درد ہے, کسی کو ڈائلیسس ہے, کسی کو دل کی بیماری ہے, کوئی کینسر سے دوچار ہے. کہاں جائیں, کس کو دکھائیں؟ لہذا آپ آگے بڑھیے. پتہ چلا کہ شہر کے شہر خالی ہیں. بے شک قرآن, ہم اسلام کے ماننے والے ہیں, عبادت ہماری ہم پر اللہ نے رکھی ہے, لیکن عبادت کے ساتھ ساتھ ہماری دوسری ضروریات بھی ہیں. کیا پہلے زمانے میں حکیم نہیں ہوتے تھے؟ کیا طباء نہیں ہوتے تھے؟ کیا اس زمانے میں طبیب نہیں ہوتے تھے؟ کیا اس زمانے میں جراح نہیں ہوتے تھے؟ مگر ہم نے سب سے اپنی آنکھیں موند لی ہیں اور اسے ہم دین کا کام ہی نہیں سمجھتے. بے شک نماز کے لیے اور بے شک تلاوت کے لیے اور قرآن سیکھنا اور سکھانا ضروری ہے, مگر پوری دنیا میں جو ضروریات ہیں ہماری, ان کو بھی ہمیں پورا کرنا ضروری ہے. ہمارے کہنے سے آج کوئی اپنی بچیوں کو نہیں روکے گا. اپنی بچیاں, ہماری بچیاں اسکولوں میں جائیں گی. تمہارے اپنے اسکول ہوتے تو اس کے سر پہ حیا کی چادر ہوتی اور غیرت کا لبادہ ہوتا, اور وہاں وہ اپنے ڈریس میں جاتی. وہاں جائے گی تو وہ کہاں جائے؟ کیوں قائم نہیں کر سکتی؟
اور میں بڑے اس کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ مسلمان نہ جانے کہاں پہنچ گیا ہے. میں دہلی جیسے شہر میں رہتا ہوں تو پوری توجہ پوری ملت کا جو مرکز ہے 5 وقت جہاں انسان یہ جاتا ہے وہ مسجد ہے. مسجدوں کا عالم یہ ہے کہ پوری امام کی تقریر اور مقتدیوں کا پورا فوکس اور پورے وہاں متولیان کی چاہت بس یہی ہوتی ہے کہ اس مسجد کو کسی نہ کسی طرح سجائیے. اب یہ ٹوٹیاں خراب ہو گئی ہیں, اب وہ ٹوٹیاں لانی ہیں ہمیں جو 1,000 روپے کی ٹوٹی ہو, اور یہاں پر ہمیں وضو کرنا ہے اس پہ سنگ مرمر لگا ہوا ہو, اور یہاں ٹوائلٹ ہمیں ایسے بنانے ہیں جس سے 5 اسٹار ہوٹل بھی شرما جائے. پوری قوم کا پیسہ اور پوری قوم کا سرمایہ بس اسی پر لگا ہوا ہے. صفیں اتنی عمدہ ہونی چاہیے اور فرش اس کا اتنا عمدہ ہونا چاہیے اور باہر ٹائل اتنی عمدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مسجد کوئی سجائی تھی. یعنی پوری توجہ. کوئی وہاں یہ نہیں کہتا کہ محلے میں کوئی بیوہ ہے اس کے لیے ہم کوئی وظیفہ جاری کر دیں. کوئی شخص ایکسیڈنٹ میں مر گیا ہے اور 3 یتیم بچے چھوڑ کر چلا گیا ہے, 3 بیٹیاں چھوڑ کر چلا گیا ہے, وہ عورت کہاں جائے گی, کس کے پاس جائے گی؟ وہ کسی کے دروازے پر جا کر جھاڑو لگائے گی اور ہو سکتا ہے کہ وہاں وہ اپنی آبرو کھو بیٹھے. اس کی بیٹیاں کہاں جائیں گی؟ ہے کوئی ہمارے پاس نظام؟ کیوں سادہ ٹوٹی سے وضو نہیں ہو سکتا؟ سنگ مرمر کے بغیر سجدہ نہیں ہو سکتا؟ تیرا نبی سجدہ کر گیا مٹی پر, تیرے صحابہ سجدہ کر گئے مٹی پر, اور تجھے سنگ مرمر چاہیے مکرانہ کا کہ ہاں جس طرح وہ لوگ کر رہے ہیں. اے میرے عزیزو ساتھیو, یہ مسجد میں درد ہوتا, یہ فکر ہوتی, یا ایک بیت المال ہوتا, یا اس کے علاوہ جو ہمارے مدارس ہیں وہاں بھی کم سے کم وہ جو زکوٰۃ کی رقم ہم پر آتی ہے, اور جو ہمارے پاس صدقہ فطر آتا ہے, جو چرم قربانی کا پیسہ آتا ہے, وہ چرم قربانی کا پیسہ نہ صرف یہ کہ وہاں پڑھنے والے بچوں ہی کی امانت ہے, بلکہ وہ زکوٰۃ کی رقم ہے, وہ صدقہ فطرے کی رقم ہے, اور وہ قربانی کی کھانوں کی رقم ہے. لہٰذا ہم اس بستی کے آس پاس کم سے کم یہ تو دیکھتے کہ ہمارے یہاں مجبور کون ہے, معذور کون ہے, کمانے والا کون ہے. کوئی مقروض تو نہیں ہے, اس کا قرض ادا کر جاتے. میرے پاس وقت نہیں ہے, میں آپ سے یہ کہنے کے لیے حاضر ہوا ہوں تھوڑے ہی پیمانے پر صحیح اٹھو اور یہ دیکھو کہ کون ایسا شخص ہے کہ جس سے کاروبار نہیں ہے. چند لوگ مل کر کے اس کی مدد کر دو. اگر 10 آدمی مل کر کے 10 ہزار کی مدد کرتے تو 1 لاکھ سے اس کا کاروبار و تجارت چل سکتا. 50,000 کا کوئی مقروض ہے, اس کا قرضہ بیچارے کا نہیں اتر رہا, وہ آخر کیا کرتا ہے؟ کسی کے پاس جاتا ہے. ہم 50,000 روپے نہیں دے سکتے. ارے قرآن کہہ رہا ہے والغارمین, یہ قرض داروں کی قرضہ اتارنے کے لیے زکوٰۃ ادا کر دو. لہذا اس کے پاس وہ مجبور ہو کر کے بینک میں پہنچ جاتا ہے, اور جب بینک میں جاتا ہے تو وہاں فائل بنواتا ہے, وہاں وہ سود پر پیسے لیتا ہے, 50,000 روپے لے کر آتا ہے, رب کے غضب کا مستحق ہو جاتا ہے, لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات کے تحت اس کا اپنا سرمایہ ڈوب جاتا ہے, اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ 50,000 سے 1 لاکھ تک ہو جاتا ہے, اور یہ اس کا روزگار ایسے ہی کھڑا رہتا ہے. ان چیزوں کے لیے اپنے طور پر شروع کرو. تقریر جہاں سننا ہے تو میں نے چینل پہ ڈال دیتا ہوں تاکہ سب جگہ کی باتیں آپ تک نہیں پہنچیں گی, وہاں سن لینا چونکہ وقت ہو چکا ہے. اور آخری بات یہ کہتا ہوں میرے نوجوانوں, حکومت کا جو کام ہے اسے کرنے دو, انبیائی دعوت پر لگو, اپنا پیغام اپنے اندر پہنچاؤ. وہ تبدیلی اللہ کے ہاتھ میں ہے. آج بھی ہمارا وطن بہت سے خطوں سے اچھا ہے. بیٹھے ہم اتنی شاندار تقریر کر رہے ہیں, سعودی عرب میں بول لیں گے, مصر میں بول لیں گے, آپ نہیں بول پائیں گے نا. تو ابھی بھی قدر کرو, بہت سی آزادیاں ہم کو ملی ہوئی. یہ بہت پیاری جگہ ہے, یہاں موقع ہیں غریبوں کی خدمت کے, بچوں کی خدمت کے. جذبات میں مت آؤ. اس موبائل کا استعمال صرف اتنا کرو جتنی ضرورت ہے. رات دن اس پہ مت بیٹھے رہو, اور معصوم بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہرگز مت دو. آگ کا انگارہ دے دو گے؟ سانپ کا چھوٹا سا بچہ بچے کو کھیلنے دے دو گے؟ نہیں دو گے نا. تو یہ موبائل کیوں دے رہے ہیں؟ جتنی ضرورت ہے بس اتنا استعمال کرو. آج تو چینل بنا رکھے ہیں, جھوٹی فیک خبریں پھیلا رہا ہے. اب جلدی سے آدمی دیکھتا ہے, اس کے ویو بڑھ رہے ہیں, چند سکوں کے لالچ میں وہ جھوٹ بولتا چلا جا رہا. آپ ایسا مت کرو, چھوڑو اسے. موبائلوں کے استعمال کو بس اس حد تک رکھو جس طرح اور چیزوں سے پرہیز کرتے ہو, اس سے بھی پرہیز کرو. بچوں کو ہرگز مت دو. اور کچھ کرو اس زندگی میں. جذباتی پوسٹیں کوئی بھیجتا ہے, پتہ نہیں کون بھیجتا ہے, اسے فارورڈ مت کرو.
وہ نقصان آپ کا ہے. کیا ضرورت ہے آپ کو؟ کوئی حادثہ پیش آ گیا, آپ کو کوئی ضرورت, کچھ نہیں کر سکتے, اپنے اس پڑوس کو دیکھ لو, گھر میں دیکھو, حساب لگاؤ محلہ محلہ, فارورڈ مت کرو. اس لیے بچوں کو سمجھانے سے آیا ہوں. چونکہ میں جس مقام سے نکل کر آیا ہوں وہاں میں نے 20 سال 21 سال 18 سال کے بچوں کو تڑپتے اور بلکتے ہوئے دیکھا. ظاہر ہے میں صاحب اولاد ہوں, میں اگر اپنے بچے کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا دوسروں کو کیسے دیکھوں. اس لیے یہ چیزیں بھی میرے سامنے تھیں کہ آپ ایسا مت کرو. جہاں ہو وہاں رہ کر انبیاء نے زندگی ان قوموں کے بیچ گزاری ہے, ان کو سمجھاتے رہے. تو نہ جذباتی پوسٹ آپ کو دینا ہے, نہ وہ کرنا ہے. حکومت کس کی آئی کس کی نہیں, چھوڑ دو اسے. اپنا کام کرو جو اللہ نے آپ کو کام کرنے کا حکم دیا ہے. 1 روپیہ کسی پہ خرچ کر سکتے ہو تو خرچ کرو. آخری بات کہہ رہا ہوں, زکوٰۃ تو اللہ نے فیصد کی ہے نا, 2.5%, وہ سب پر تو ہوگی بھی نہیں. ایک اور عمل کر لو جو میں بھی کرتا ہوں الحمدللہ, جس کو کر رہا ہوں اسی کو آپ کی دعوت دے رہا ہوں. اور جب سے میں نے کیا الحمدللہ اس کی برکتیں آج تک دیکھ رہا ہوں, آج تک اس کی برکتیں دیکھ رہا ہوں. اپنی آمدنی میں اپنی کمائی میں کچھ حصہ ایسا بنا لو, 100 روپے میں 10 روپے یا 5 روپے میں نکال کے رکھوں گا. یہ زکوٰۃ نہیں, کیونکہ زکوٰۃ تو انہیں کو دینی پڑے گی ورنہ ادا نہیں ہوگی. یہ کسی مالدار کو بھی دی جا سکتی ہے, رشتہ دار کو بھی دی جا سکتی ہے, سگے سمبندیوں کو بھی دی جا سکتی ہے. اس میں طے کر لو 100 روپے آئیں گے, آپ کی اپنی ہمت کے مطابق 5 روپے دے دوں گا, 4 دے دوں گا, 2.5 روپے دے دوں گا. میں تو الحمدللہ 10 نکالتا ہوں 100 روپے میں سے. کیوں؟ اس لیے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا, جو ایک نیکی لے کے آئے گا اسے 10 گنا ملے گی. تو جب میں 10 روپے نکال دوں گا تو 100 کے 100 خرچ ہو گئے, 100 گنا ہو گیا. تو ہم اللہ سے کہیں گے اللہ پورا ہی ہم نے خرچ کر دیا تھا, 10 ڈھائی 100. اور الحمدللہ کوئی کمی نہیں ہوتی, ادھر خرچ کرتے ہیں ادھر بڑھ جاتا ہے, ادھر خرچ کرتے ہیں ادھر بڑھ جاتا ہے. مگر میں اس ڈر سے آپ سے نہیں کہہ رہا کہ آپ 10 نکالو, کبھی آپ کو فتویٰ کوئی دینے لگے کہ بھائی اللہ نے تو 2.5 روپے فرض کیے, 10 کہاں سے پتا کہ چلا گیا. تو آپ اپنی حیثیت کے مطابق جو آپ کا دل کہتا ہو اللہ سے معاہدہ کر لو, پھر دیکھو مال بڑھتا چلا جائے گا اور جہاں بھی ضرورت آئے گی آپ کا ہاتھ رکے گا. کریں گے کچھ ساتھی؟ ارادہ ہے؟ یہ بس آج بات سنی سبحان اللہ, بعد میں تبصرہ کریں گے بھائی مفتی صاحب نے آج جذباتی تقریر نہیں کی. اب ٹھوکریں کھا کے میں آپ کو ٹھوکر نہیں لگوا سکتا. اس لیے میرے بچوں پڑھنے پر دھیان دو. اس دن مجھے خوشی ہوگی جس دن مجھے یہ پتہ چلے کہ کسی بیوہ کسی یتیم کی آپ نے مدد کی, کسی کا آپ نے گھر بنوایا, کسی کی آپ نے کفالت کی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.